بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور مقدم کیس کے حوالے سے کچھ بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ بالآخر انصاف ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ آج مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے عدالت کے اندر اعتراف جرم کر لیا اور جج عطا ربانی صاحب کو بھری عدالت میں انہوں نے بتایا کہ میں نے نور کو کس وجہ سے اور کس طرح قتل کیا، اور قتل کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ کیا تھی۔ اس کے علاوہ آج عدالت کے اندر کچھ بڑے ڈرامائی مناظر نظر آئے، اور آج 12 کے 12 ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتوں میں اس کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا، بڑا تیزی سے ٹرائل کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور امید یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ٹرائل 8 ہفتوں میں مکمل کر کے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب ڈیفینیٹلی جو پروسیس جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، ہر جگہ سے ان کو سبکی کا سامنا ہے، ناکامی کا سامنا ہے، اور انصاف اپنی جگہ بناتا ہوا، انصاف اس ظلم کے اوپر حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آج ظاہر جعفر نے بھری عدالت میں جس وقت شاہ خور صاحب دلائل دے رہے تھے، آج اس سے پہلے جب بھی پیشی ہوتی تھی تو روسٹرم سے پیچھے کھڑا کیا جاتا تھا، پولیس والوں کے پیچھے ملزم یا تو کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے۔ آج ظاہر جعفر روسٹرم پر آ گیا۔ روسٹرم پر آ کر اس نے کہا کہ میں جیل میں مرنا نہیں چاہتا، آپ چاہے مجھے پھانسی دے دیں، چاہے مجھے آپ معاف کر دیں، لیکن میں جیل میں مزید نہیں رہنا چاہتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، جیل میں یہ لوگ مجھے مارتے ہیں اور میں اس طرح سے ختم ہو جاؤں گا، آپ مجھے گھر میں نظر بند کر دیں۔ اس کے بعد رونے گڑ گڑانے لگا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ روسٹرم میں جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں میں نے نور کو قتل کیا، ہاں میں نے اعتراف جرم کیا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جج صاحب میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری فیملی ہو، میری نسل آگے بڑھے، اور جیل میں جس طرح سے مجھے قید رکھا گیا ہے، جس طرح سے میرے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ جو نور مقدم کے والد ہیں شوکت مقدم، ان کی طرف دیکھ کر اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، اور ہم 3 سال سے رشتے میں تھے اور ہمارا بڑا قریبی تعلق تھا۔ میں نور کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، اور ہماری جو محبت تھی وہ قربانی مانگتی تھی، اور نور نے اس کی قربانی دی اور میں نے اسے قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام کے اندر بھی انسانوں کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، اور پھر نور کے والد کے سامنے بھی وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں، آپ میری جان بخشی کروا سکتے ہیں، میں اس طرح سے مرنا نہیں چاہتا۔ تو نور مقدم کے والد جو شوکت مقدم تھے وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو منع کرتے رہے، اور ساتھ زیر لب وہ یہ کہتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب عدالت میں جس پسٹل سے فائر کیے گئے وہ پستول جب عدالت میں پروڈیوس کیا گیا، تو مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے پستول دیکھ کر کہا کہ یہ میرے والد کا پستول ہے، اور اسی پستول سے میں نے نور مقدم کا مرڈر کیا تھا، اور میرے والد نے کہا تھا کہ نور مقدم کو ختم کر دو یا نور مقدم کو راستے سے ہٹا دو۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ صرف ایک بار مجھے موبائل فون دے دیں، میں صرف ایک فون کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے مدد مانگنا چاہتا ہوں، میں عدالت سے التجا کرتا ہوں، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے صرف ایک مرتبہ فون دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ جب ملزمان کا وکیل ایڈوکیٹ رضوان عباسی جب پیش ہوا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ملزموں کی طرف سے پیش ہوا ہوں،
تو اسی وقت ظاہر جعفر نے فوراً کہا کہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں، آپ مجھے ریپریزنٹ نہیں کر رہے، میرا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے پیش ہوئے ہیں؟ تو ایڈوکیٹ رضوان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ میں عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی طرف سے میں پیش ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ عدالت میں سماعت کے دوران ہی ظاہر جعفر نے اپنے چچا اور اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو کچھ کہنے کی کوشش کی، تو جو ظاہر جعفر کے چچا تھے انہوں نے ظاہر جعفر کو شٹ اپ کہا اور بار بار وہ اشارہ کرتے رہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن 2.5 گھنٹے تک عدالت کے اندر یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ اور اس شور شرابے سے تنگ آ کر ایک موقع پر جج عطا ربانی صاحب نے پولیس اہلکاروں کو کہا کہ ملزم کو آپ ہٹا کر پیچھے لے جائیں۔ جب پولیس اہلکار ظاہر جعفر کو زبردستی وہاں سے ہٹانے لگے تو اس نے ریزسٹ کیا، اس نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا اور تھوڑی سی کھینچا تانی بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو پولیس کے لوگ وہاں پر عدالت میں کمرہ عدالت میں موجود تھے تو وہ خیر واپس جا کر بیٹھ گئے، تو جج صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلنے دیں، کارروائی جیسے چل رہی ہے۔ اور اس پوری کارروائی کے دوران تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی سماعت تھی، اور اس پوری سماعت کے دوران ظاہر جعفر روسٹرم میں ہی کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، اور وہ گریہ زاری کرتا رہا، روتا رہا۔ اور ایک موقع پر اس نے اپنی والدہ سے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی، کچھ اشارے کیے، تو اس کی والدہ نے اس کو منہ پر انگلی رکھ کر ایسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور جس وقت فرد جرم عائد کی گئی تو 10 کے 10 ملزمان نے، جو فرد جرم کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ویسے تو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، اور جو چارجز لگائے گئے تھے وہ ملزمان کے سامنے بتائے گئے، تو سب نے جو فرد جرم ہے اس سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرد جرم کی کاپیاں دی گئیں اور ان کاپیوں پر دستخط لیے گئے، لیکن عصمت آدم جی نے اور ذاکر جعفر نے فرد جرم کی کاپیوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ سارا ڈرامہ جو آج عدالت میں نظر آیا، آج جو عدالت میں ہوا، ویسے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ظاہر جعفر جج کے سامنے اعتراف جرم کر چکا ہے، اس کے بعد کوئی مزید کوئی ضابطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اعتراف جرم میں آپ کو بتا دوں، اعتراف جرم وہ ہوتا ہے جو ملزم اپنے کنسنٹ سے مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ریکارڈ کرواتا ہے، اور اس بیان ریکارڈ کروانے کے پروسیس میں پورا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، اور اس بیان ریکارڈ کروانے کے پروسیس میں گواہان بھی موجود ہوتے ہیں اور ملزم کا اپنا وکیل بھی موجود ہوتا ہے، اس کی لیگل حیثیت ہوتی ہے۔ ویسے عدالت میں آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی بولتے رہیں، وہ آپ کے خلاف دلائل میں تو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کیس کے جو اوورال میرٹس ہوتے ہیں، میرٹس کے اوپر کچھ زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ظاہر جعفر یہ سب ڈرامہ اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچا رہا ہے، یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے، تاکہ کسی طرح سے اپنے آپ کو نفسیاتی اور ذہنی مریض ڈکلیئر کروا کر سزائے موت سے بچ سکے۔ لیکن اب جو ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہونے کے بعد جس تیزی سے یہ سارا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، امید ہے کہ 2.5 سے 3 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کیس میں ظالموں کو سزا بھی ملے گی، مظلوموں کو انصاف بھی ملے گا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔